بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کو ایک علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے فوجیوں نے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی نہیں بنتے، ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم اسی ایک اللہ کا سبق ساری دنیا کو سکھانے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے کہا کہ یا تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی، نہیں تو میں تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ کی مرضی، جو چاہے آپ کریں، لیکن ہم تو اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے پھرنے والے نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی اگر دین سے پھر جائے تو اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی، اللہ ان سے محبت رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم پسند ہے، ایسے مسلمان پسند ہیں جو اللہ کی محبت میں چور ہوں، سرشار ہوں۔ اس لیے اس کا ذکر کیا کہ تم پھرنا چاہو تو پھر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم دوسری قوم کو پیدا کریں گے جو ہم سے محبت کرنے والی ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو وہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ تو جو چاہے کر، ہم تو پھرنے والے نہیں۔ تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں تیل ڈالو اور نیچے سے آگ جلاؤ۔ چنانچہ بہت بڑی کڑھائی میں تیل ڈالا گیا اور نیچے سے آگ جلائی گئی اور خوب زبردست طریقے پر اس تیل کو پکایا گیا۔ جب وہ بالکل پک گیا اور کھولنے لگا تو اس نے ان دو حضرات میں سے پہلے ایک صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان صحابی کو اٹھا کر اس میں ڈالا گیا تو وہ کباب کی طرح اس میں جل بھن گئے۔ کھولتا ہوا تیل تھا اور تپ رہا تھا اور پکا ہوا تھا، بس یوں ڈالا اور ان کی جان نکل گئی، ختم ہو گئے۔ اس کو دیکھ کر جو دوسرے صحابی تھے وہ رونے لگے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دل کچھ نرم ہو گیا ہے، اب یہ میری بات مان لیں گے، لہٰذا ان سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میری بات مان لو، رونے کے بجائے میری بات مان کر اپنی جان بچا لو۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھے دھوکہ ہو رہا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ان کی جان کو یوں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہاں مجھے کوئی خوف اور کوئی دہشت اور کوئی وحشت نہیں ہو رہی، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جو ہی ان صحابی کو اس تیل میں ڈالا گیا، ذرا سی دیر میں ان کی جان نکل گئی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی تو اس میں ڈالے گا اور تو میری بھی اسی طرح جان نکل جائے گی، پھر میرے پاس اللہ کی محبت میں قربانی دینے کے لیے کوئی دوسری جان نہیں ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے۔ اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس 100 جانیں ہوں تو میں یہ خواہش کروں گا کہ بار بار میری جان کو اس میں ڈالا جائے اور میں 100 مرتبہ اللہ کی محبت میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی اللہ سے، کیسا عشق تھا صحابہ کا! کیا دنیا کا کوئی عاشق محبت کی ایسی مثال اور نظیر پیش کر سکتا ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کی محبت میں مرنا ہے۔ جب یہ محبت غالب ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ تسبیح پڑھتا ہوا جا رہا تھا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والہیبۃ والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جملے بڑے اچھے لگے، اور ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے دل کو لذت ملتی ہے اور دل اس کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی سے درخواست کی کہ وہ اللہ کی تعریف کے یہ جملے ایک بار دہرائے، تو اس نے کہا کہ میں 2 بار پڑھوں گا، تو آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ اس نے وہ تسبیح دوبارہ پڑھ دی اور آپ نے اپنی آدھی بکریاں اس کو دے دی، مگر جب آپ نے ان جملوں کو سنا تو محبت خداوندی سے اور زیادہ بے قرار ہو گئے، اور اس سے ایک بار پھر درخواست کی تو اس نے پوچھا
کہ اب کے پڑھوں تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بقیہ آدھی بکریاں بھی دے دوں گا۔ تو اس نے پھر ان جملوں کو پڑھ دیا اور آپ نے باقی بکریاں بھی اس کو دے دیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی پیاس نہیں بجھی۔ آپ نے اس سے پھر پڑھنے کے لیے فرمایا تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کی ساری بکریاں ختم ہو گئی ہیں، اب پڑھوں گا تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، بکریاں تو ختم ہو گئی اور کوئی چیز میرے پاس دینے کو نہیں ہے، مگر خود میری ذات تو موجود ہے، اور آپ کو بھی کوئی بکری چرانے والا چاہیے، اس لیے ایک بار اور پڑھ دیجئے، میں اس کے بدلے میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ مجھ سے ان بکریوں کو چرانے کا کام لے لیں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر اس آدمی نے کہا، دراصل میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان لینے آیا تھا کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، آپ کامیاب ہو گئے، یہ لیجیے آپ کی بکریاں۔ اللہ اکبر! کیا عجیب محبت تھی، کیسا عشق تھا کہ ایک بار اللہ کا نام لینے اور اس کی تسبیح بیان کرنے پر پہلے تو ساری بکریاں دے دیں، پھر خود اپنی ذات کو غلامی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت سمون محب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا اس شرط پر کہ وہ دین پر قائم رہے گی، شریعت کے اوپر چلتی رہے گی۔ نکاح ہو گیا، اس سے مجھے ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بڑی پیاری تھی، اس لیے میرا دل اس بچی میں لگ گیا، میں بار بار اس کی طرف دیکھتا اور اسی میں مشغول رہنے لگا۔ اس بچی کی محبت نے میرے اوپر غلبہ پا لیا اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت دل میں پاتا تھا اس میں کمی ہونے لگی۔ پہلے تو اللہ کی محبت ایسی گھسی ہوئی اور بسی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت سمنون فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں دل کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ تیری محبت میں کمی ہو رہی ہے، مجھے بتا دے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات سویا تو خواب کے اندر دیکھا کہ ایک ابر کا سایہ ہے، اس کے اندر بڑی ٹھنڈک معلوم ہو رہی ہے اور ایک نورانیت ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر جمع بیٹھے ہیں۔ میں نے خواب ہی میں کسی سے پوچھا کہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شاہ کے خداوندی ہیں، عاشقان الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور اور سرشار لوگ ہیں، یہ یہاں پر جمع ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر ان لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو ایک آدمی آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے باہر کر دیا۔ میں نے کہا بھائی، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کی محبت میں سرشار رہتا ہوں، مجھے بھی ان میں بیٹھنے دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو ان میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں تو تیری بچی کی محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، دعا یہ کی کہ اے اللہ، اگر اس بچی کی محبت نے تیری محبت کو میرے دل سے قطع کر دیا ہے تو اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اے اللہ تیری محبت دے کر اس کی محبت کو نکال دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی خواب ہی میں، تو خواب ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ واقعی عورتیں رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہا بچی اوپر چڑھی تھی، ابھی گر کر مر گئی۔ اللہ اکبر! بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عشاق تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اس میں ذرا سی کمی انہوں نے محسوس کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی۔ آج ہم لوگ غور کریں کہ ہمارے دل میں کتنے لوگوں کی محبت ہے، بے شمار چیزوں کی محبت ہے، اور صرف محبتیں ہی نہیں ہیں بلکہ غالب محبتیں ہیں۔ اللہ کی محبت کہیں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی احساس بھی ہم کو نہیں ہو رہا، اور اس احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کوئی آثار بھی ہمارے اوپر مرتب ہوتے نہیں دکھائی دیتے۔ اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہیں، سرشار ہیں، اور اس کے اندر ذرا سی کمی محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہو رہی ہے کہ اے اللہ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اس کی وجہ بتائی۔